بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو، آج کی جو ہماری ریمیڈی ہوگی اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کی ہماری ریمیڈی ہے ایگنیشیا امارا۔ ایگنیشیا کی کیا کانسٹیٹیوشنز ہیں، کیا سائن اور سمپٹمز ہیں اور اس کی کیا ڈوزز ہیں، اس کے بارے میں آج مکمل ڈیٹیل کریں گے۔ تو میں ڈاکٹر شاہد ملک، آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی دوستو، بات ہو رہی ہے ایگنیشیا امارا کے بارے میں۔ ایگنیشیا امارا کی بات کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور یہ ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی معلومات سے بھرپور ویڈیو آپ تک مکمل پہنچتی رہے۔ دوستو، آج بات کریں گے ایگنیشیا کے بارے میں۔ ایگنیشیا ہومیوپیتھک میڈیسن میں ڈاکٹرز کی ایک بہت ہی لیکنگ میڈیسن ہے اور بہت ہی زبردست اور شاندار قسم کی ریمیڈی ہے۔ ایگنیشیا امارا پلانٹ کنگڈم کی میڈیسن ہے اور اس کا جو پودا ہوتا ہے وہ ایک جھاڑی نما ہوتا ہے، تنا اس کا سیدھا ہوتا ہے، لمبی شاخیں ہوتی ہیں، پتے اس کے بیضوی شکل کے ہوتے ہیں، پھول لاتعداد ہوتے ہیں اس پر اور لمبے ہوتے ہیں، اور پھولوں کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ چنبیلی کی طرح کی مماثلت ہوتی ہے اس میں۔ پھل اس کا ناشپاتی کی طرح ہوتا ہے لیکن بہت کڑوا اور بٹر ٹیسٹ میں ہوتا ہے۔ یہ پودا زیادہ تر فلپائن کے جزائر میں پایا جاتا ہے اور چائنا کے بہت زیادہ شہروں میں بھی یہ ملتا ہے، چائنا کے بہت زیادہ علاقوں میں۔ تو دوستو، یہ تو تھی اس کی جو بیسک انٹروڈکشن تھا ایگنیشیا امارا کا۔ ایگنیشیا امارا کی جو علامات یا کانسٹیٹیوشن ہیں وہ کس طرح سے ہوں گی۔ ایگنیشیا کا جو پیشنٹ ہوگا وہ تمام حواس اس کے جو ہوتے ہیں، اس کی صلاحیات جو ہوتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں۔ ایگنیشیا کا پیشنٹ جو ہوگا اس میں ہسٹیرک کیفیت ہوتی ہے، ہسٹیریا اس میں زیادہ ہوتا ہے اور غمی کی کیفیت اس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بہت جلد غصہ کرنے والا ہوتا ہے، اس میں غصے کی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، تشویش مند ہوتا ہے، وہمی کیفیت کا ہوتا ہے، ہر چیز میں اس کی تشویش ہوتی ہے کہ یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا، یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا، سخت مزاج ہوتا ہے، ہر چیز میں اس میں سختی پائی جاتی ہے، اور حاد قسم کی کرونک قسم کی اس میں ذہنی تکالیف بھی ہوتی ہیں۔ سوچ میں ڈوبا ہوتا ہے، مطلب غمگین کیفیت میں ہوتا ہے، اس میں اس کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ بڑی ڈیزالو قسم کی ہوتی ہیں، ڈسٹرب قسم کی ہوتی ہیں، غمگین اس کا مزاج ہوتا ہے، بات کرتے ہوئے رونے لگ جاتا ہے یا اس کی غمی کی وجہ سے وہ اپنا غم بیان کرتے کرتے وہ رونے لگ جاتا ہے، تنہائی پسند زیادہ ہوتا ہے، اور اس رونے کے بعد جو ہوتا ہے وہ سسکیاں لیتا ہے یا ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے، جس طرح سے ہم لمبے سانس کہتے ہیں، تو نا امیدی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ تو تھی اس ایک کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے۔ اگر ہم گائیڈنس سمپٹمز جو جس طرح سے میری ایک روٹین ہوتی ہے کہ ہیڈ ٹو ٹو جس طرح سے میں بیان کرتا ہوں، تو اس میں اگر ہم دیکھیں جہاں پر سر کی علامات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سر اس کو اپنا کھوکھلا قسم کا محسوس ہوتا ہے، ایسے بوجھل قسم کی کیفیت ہوتی ہے، آگے جھکنے پر اس کو زیادتی اس کی تکالیف میں جو ہے وہ زیادتی ہو جاتی ہے۔ اگر سر درد ہے تو جھکنے پر زیادہ ہو جاتا ہے۔ سر درد اس کا ایسا ہوتا ہے جیسے کیل ٹھونکی جا رہی ہو، جس میں سر میں کیل ٹھونکنے کا احساس ہو، جس طرح سے اس قسم کا اس کا سر درد ہوتا ہے، اور ناک کی جو روٹس ہوتے ہیں یا ناک کی جو جڑ ہوتی ہے جہاں پر، ایسے انٹھن قسم کا اس کو درد ہوتا ہے۔ غم اور غصہ کے بعد، جہاں پر غم یا غصہ کرنے کے بعد اس کے اجتماعی خون کی وجہ سے، بلڈ کے پریشر کی وجہ سے اس کا جو ہیڈک جو ہوتا ہے وہ بنا رہتا ہے۔ آنکھوں میں بھی درد ہوتا ہے، ایک اعصابی درد، جس طرح سے تناؤ ہو یا کھچاؤ ہو، اور اس کی جو نظر ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، بینائی اس کی جو ہوتی ہے وہ کمزور پڑ رہی ہوتی ہے، اعصابی تناؤ اس میں ملتا ہے، آنکھوں کے سامنے ایسے پھڑپھڑاہٹ ہوتی ہے، یا جس طرح سے نیٹرمیور میں ہوتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے ایک لہریں آتی ہیں، تو اس میں بھی اس طرح کا ہوتا ہے۔ چہرہ اور ہونٹوں کے گرد کے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ پھڑکتے ہیں یا پھڑپڑاتے ہیں، ایسے جھٹکے لگتے ہیں، پلپیٹیشن کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور منہ کے ذائقے کی اگر ہم بات کریں تو منہ کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ ترش ہوتا ہے، بالکل ہر وقت سلائیوا جو ہوتا ہے وہ بھرا ہوتا ہے، تھوک جو ہے وہ مسلسل اس کے منہ میں رہتا ہے،
دانت کا درد اگر ہم دیکھیں تو دانت کا درد ایسا ہوتا ہے جو کافی یا تمباکو نوشی کرنے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے، مطلب گرم چیزیں کھانے سے اس کے دانت کا درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر گلے کی ہم بات کرتے ہیں تو گلے میں ایسے گولے کا احساس ہوتا ہے جو نہ نگلا نہ جا رہا ہو، ایسے اینٹھن کا ہو کیفیت ہوتی ہے، جو کھچاؤ یا پھنساؤ کی کیفیت ہوتی ہے، گلے میں سویاں چبھنے کی کیفیت ہوتی ہے، اور ٹاسلائٹس بھی ہوتا ہے، جس طرح سے ہائپر سلفر ہم جہاں پر استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اس طرح سی سمٹمز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگر ہم ڈائجسٹو سسٹم کو دیکھیں تو میدا جو ہوتا ہے اس کا بالکل ایسے جیسے کھٹی ڈگاریں آتی ہیں، میدا میں شدید کمزوری ہوتی ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا میدا یا خالی ہے، یا ایسے خالی محسوس کرتا ہے کہ جیسے ابھی جان نکلی جا رہی ہو۔ تو یہ بھی آپ اگنیشیا امارا یہاں پر سوچ سکتے ہیں، اور بہت اچھی میڈیسن ہے ان سمٹمز میں۔ یہ چونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایسے کی سمٹمز بتائے جائیں تاکہ آپ کو ریمیڈی سلیکٹ کرنے میں بہت آسانی رہے۔ اچھا، اگلی بات کرتے ہیں ہم، اپھارا ہوتا ہے، کیفیت گیس کی ہوتی ہے، ہچکی کی کیفیت آ جاتی ہے، غذا سے نفرت کرتا ہے۔ عام صورت میں اگر اس کو آپ کہیں گے کہ یہ چیز کھا لو یہ کھا لو تو وہ پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ غذا سے نفرت کرتا ہے، لیکن وہ ایسی چیزوں کی خواہش کرتا ہے جو سخت ہوتی ہیں، ناقابل ہضم ہوتی ہیں، ایسی ترش اشیاء یا ایسی مرغن اشیاء جس میں وہ ان کی نہ ہضم ہونے والی، چونکہ میدے کا پیشنٹ ہوتا ہے تو اس لیے میدے کی کمزوری کے حوالے سے وہ ایسی غذائیں کی ڈیزائر کرتا ہے کہ جو اس کو ہضم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے اگر ہم آنتوں کی یا اسٹائنز کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں گڑگڑاہٹ کی کیفیت ہوتی ہے، گیس زیادہ ہوتا ہے، اور پیٹ کا اوپری حصہ جہاں پر ہم ایپیگسٹم جسے ہم کہتے ہیں، ایپیگسٹم کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اس کو کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گرمی ہو، اور گرمی کا احساس بھی ہوتا ہے، اور پاخانہ جو ہوتا ہے اس کا وہ بہت مشکل سے خارج ہوتا ہے، اس میں مقد پر سکڑاؤ کی کیفیت ہوتی ہے، خشکی اس میں زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو پاخانہ کرنے میں ایک مشکل کا احساس ہوتا ہے اور خوف کی علامت ہوتی ہے۔ اور کچھ ایک کی سمٹم یہ بھی ہے کہ کچھ پیشنٹس میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو خوف آنے کی وجہ سے یا کسی غم آنے کی وجہ سے فوراً ان کو شاک لگا تو ان کو دست یا اسہال کی کیفیت ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک کی سمٹم ہے اگنیشیا امارا کی۔ تو آپ اگنیشیا امارا ایسے لوگوں میں سوچ سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں یورینری ٹریکٹ کی، یہاں پر یورین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پیشاب جو ہے اس کو بہت زیادہ آتا ہے اور بہت صاف آتا ہے اور شفاف آتا ہے، جیسے پانی کی طرح، تو پانی کی طرح اس کا جو اخراج ہوگا پیشاب کا اور بالکل صاف ہوگا۔ اگر اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں RTI کی، رینل ٹریک انفیکشن کی، اگر رینل ٹریک جس طرح سے ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن کی، اگر ریسپیریٹری ٹریک کو ہم دیکھتے ہیں تو خشک کھانسی ہوتی ہے اور دورے کے ساتھ ہوتی ہے اور بار بار ہوتی ہے، اور شام کے وقت جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے، اور بغلم جو ہے وہ بہت کم مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں میں درد کی کیفیت ہوتی ہے، جیسے ہوا کی نالیاں جو ہیں وہ ان میں سوزش ہو۔ اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں فیمیلز میں، تو فیمیلز میں ایسا ہے کہ ان کی جو مینسز کی جو تکالیف ہوتی ہیں، مینسز ان کا جو ہے وہ خون جو ہوگا وہ جو اخراج ہوتا ہے وہ سیاہ ہوتا ہے، اور وقت سے پہلے بھی آتا ہے، اور بعض اوقات وقت سے پہلے بعض اوقات بہت زیادہ آ جاتے ہیں، اور کچھ پیشنٹ میں جو ہے وہ کم مقدار میں بھی آتا ہے۔ ایام حیض جو ہوتے ہیں، جو ہمارے منسٹریل یا سائیکل جو ہوتا ہے، منسٹریل پیریڈز جو ہوتے ہیں، اس میں پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سستی اور کمزوری محسوس کرتا ہے، اور اس کا جو معدہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، اس میں ایک درد کی کیفیت ہوتی ہے، تشنج جیسا درد ہو جس طرح سے، اور اس میں سیکسول ڈیزائر جو ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، جنسی خواہش کا فقدان ہوتا ہے، غم اور فکر کی وجہ سے بھی اگر حیض دب جائیں اگر کسی پیشنٹ میں، تو بھی یہ اس کا ایک کی سمٹم ہے۔ اگر آپ اگنیشیا امارا وہاں پر آپ سوچ سکتے ہیں، اگر کسی پیشنٹ میں غم کی وجہ سے یا فکر کی وجہ سے اس کے جو مینسس سائیکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، وہ پھر سے نہیں آ رہے، دب گئے ہیں، تو وہاں پر آپ اگنیشیا امارا بہت اچھے سے دے سکتے ہیں۔ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، یہ ایسا پیشنٹ جو ہوگا، چونکہ یہ بالکل اس میں خوف اور غمگینی اس میں نمایاں ہوتی ہے، تو اس لیے جب ہم نیند کی بات کرتے ہیں تو بہت نیند ہلکی آتی ہے اس کو، نیند آنے پر ایسے جھٹکے سے محسوس لگتے ہیں، جو ہی نیند آنے لگتے ہیں اس کو جھٹکے محسوس ہوتے ہیں، تو چونکہ وہ اس پر دماغی پریشر جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو نروس سسٹم اس کا جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اس لیے نیند جو ہی آئے گی تو اس کو
اعصابی جھٹکے لگتے ہیں یا جھٹکے لگتے ہیں۔ غم اور فکر کے بعد اس کو پہلے تو نیند آتی نہیں، اگر آتی ہے تو بہت کم آتی ہے۔ جمائیاں وہ اکثر لیتا رہتا ہے، ایسے سست مزاج ہوتا ہے، اگر نیند آ جائے تو اس کو بہت بھیانک اور برے خواب آتے ہیں، ایسے تکلیف دہ خواب آتے ہیں کہ وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ اگنیشیہ امارہ جو ہے یہ یہاں پر آپ بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایگراویشن کی بات کرتے ہیں، زیادتی کی بات اگر کرتے ہیں، تو صبح کے وقت کھلی ہوا میں کھانا کھانے کے بعد اس میں زیادتی آئے گی، کافی یا سگریٹ پینے سے بھی اس کو اس طرح سے زیادتی ہو جاتی ہے، ایگراویشن اس میں ملتی ہیں۔ بیرونی گرمی کی وجہ سے جو باہر کا ماحول ہوتا ہے اس کی گرمی کی وجہ سے بھی وہاں پر اس کو ایگراویشن زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم ایمیلیریشن کی بات کرتے ہیں، اگر ہم کمی کی بات کرتے ہیں، تو کھانا کھاتے وقت وہ جگہ تبدیل کر لیتا ہے تو اس میں وہ اپنی علامات میں کمی محسوس کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس کی جو معاون ادویات ہیں جہاں پر ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر نیٹرم میور جو اس کے ساتھ ہم ایڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ بہت اچھا کام کرتی ہے، یا نیٹرم میور کے ساتھ آپ اگنیشیا اگر ایڈ کر رہے ہیں تو بہت اچھے اور زبردست رزلٹ ملتے ہیں۔ اگر ہم اینٹی ڈوٹ کی بات کرتے ہیں تو اینٹی ڈوٹ میں اس کا جو ایگنیشیا کا اینٹی ڈوٹ ہوگا وہ پلساٹیل ہے، کیمومل ہے اور کیکولس ہے۔ تو جی دوستو، آج کی جو ہماری ریمیڈی تھی وہ تھی ایگنیشیا امارا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ریمیڈی اور آج کا یہ ٹاپک آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہا ہوگا اور بہت نالج فل رہا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہے اور آپ کو یہ اچھا لگا ہے اور آپ کو معلومات ملی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور لائک کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیجئے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔